بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کا ترجمہ۔ اپنی تمام نمازوں اور بالخصوص نماز وسطیٰ کی محافظت اور پابندی کرو اور اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر خوف کی حالت میں ہو تو پیدل سوار جس طرح سے ممکن ہو نماز ادا کرو، اور جب اطمینان ہو جائے تو اس طرح سے ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ان باتوں کی تعلیم دی ہے جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ انہیں 1 سال تک نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو وہ اپنی ذات کے لیے معروف طریقے سے جو کچھ بھی کریں، اس کی تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس طرح سے اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ شاید تمہیں عقل آ جائے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکل پڑے؟ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندگی دی۔ یقیناً اللہ انسانوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی۔ اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے بڑھا چڑھا کر کئی گنا واپس کرے؟ اور خدا کم بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی، اور تم سب اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں؟ نبی نے کہا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں جنگ نہ کریں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں؟ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب پیٹ پھیر گئے، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے وہ ہم پر بادشاہ کیسے بن گیا جبکہ ہم اس کی بنسبت بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں؟ اس کے پاس تو دولت کی فراوانی نہیں ہے۔ نبی نے کہا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو علم و جسم میں وسعت عطا کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان سکون اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم مومن ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا کہ اللہ ایک دریا پر تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ مجھ سے نہ ہوگا مگر یہ ایک چلو پانی لے لے۔ مگر ایک چھوٹے سے گروہ کے علاوہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن خدا سے ملنا ہے، انہوں نے کہا کہ کئی بار قلیل تعداد رکھنے والے گروہ زیادہ تعداد رکھنے والوں پر اللہ کے حکم سے غالب آئے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمارے قدم جما دے اور ہمیں کافر گروہوں پر فتح عطا فرما۔ آخرکار انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اسے علم دیا۔ اور اگر اللہ اس طرح سے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو کہ ہم حق کے ساتھ آپ کو سنا رہے ہیں، اور آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں۔ یہ سب رسول وہ ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے،
ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے خدا خود ہم کلام ہوا، اور بعض کے درجات بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں دی ہیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی ہے۔ اگر خدا چاہتا تو ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے کبھی آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر کوئی ان میں سے ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اے ایمان والوں، جو کچھ ہم نے تمہیں مال و متاع دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہ نہ تو سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے وہ ان سے بھی واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، اور وہ بزرگ و برتر ہیں۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا تو وہ اللہ کی مضبوط رسی سے متمسک ہو گیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا حامی و مددگار ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ یہ دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔